اس نے چاہا کہ 3 دور بنائے تو 3 دور بنا دیے. اس نے چاہا کہ بچپنا، جوانی اور بڑھاپا ہو تو اس نے اس کو بنا دیا. کون ہے جو اس کو سمجھائے؟ کون ہے جو اس کو بتائے؟ کون ہے جو اس کو مشورہ دے؟ کون ہے جو اس کو ٹوکے؟ اور اللہ کے سامنے کس کی چلنے والی ہے؟ کون اللہ کے سامنے اپنی چلا سکتا ہے؟ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے. ساری حکومت اسی کے لیے ہے، ساری طاقت اور قدرت اسی کی ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ اللہ جانتا ہے اسے کیا بنانا ہے، اور جو بناتا ہے اس پر پورا کنٹرول بھی اللہ رب العالمین کا ہے. وہ طاقتور ہے، قدیر ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ان 3 دور کے اندر سب سے بہترین دور جوانی کا دور ہے. اور آپ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو نعمت اللہ رب العالمین کی جتنی بڑی ہے، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں اتنی ہی سختی سے سوال کیا جائے گا. اب جوانی کی نعمت بڑی ہے تو قیامت کے دن سب سے زیادہ سختی سے سوال اسی جوانی کے بارے میں ہو. ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے انسان اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا، اپنے پیر کو ہٹا بھی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا. اللہ کے نبی وہ 5 سوال کون سے ہوں گے؟ فرمایا عن عمرہ فیما افناہ. پہلا سوال پوچھا جائے گا، او میرے بندے بتا تو اپنی عمر کہاں پہ گزار کے آیا ہے، اپنی زندگی کہاں گزار کے آیا؟ میں نے تجھے جو 70 سال کی زندگی دی تھی، میں نے تجھے جو 60 سال کی زندگی دی تھی، میں نے تجھے جو 50 سال 40 سال 20 سال یا جتنی بھی میں نے تجھے زندگی دی تھی، او میرے بندے بتا تو یہ اپنی زندگی کہاں پہ گزار کے آیا؟ عن عمرہ فیما افناہ. آ جاؤ میرے پاس، اپنی ایک ایک سانس کا حساب دو. 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، جتنا بھی تم اس دنیا کے اندر رہے، ایک ایک سانس کا حساب چاہیے، ایک ایک دھڑکن کا حساب چاہیے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب چاہیے. کہاں کہاں گزار کے آئے؟ عن عمرہ فیما افناہ، بچپنا کہاں پہ گزارا، جوانی کہاں پہ گزاری، بڑھاپا کہاں پہ گزارا، ہر چیز کا جواب دو. ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. صرف بچپن کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، صرف جوانی کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ بڑھاپے کے بارے میں بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ اپنا بڑھاپا تم نے کہاں گزارا. عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے. یہ اچھی بات ہے، لیکن میں نے کچھ بوڑھوں کو، کچھ بزرگوں کو ایسا بھی دیکھا کہ ان کے بڑھاپے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اوپر سے لے کے نیچے تک پورے سفید ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں موت کی کوئی فکر نہیں ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہ آج بھی مسجدوں سے دور ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے. میں ایسے بوڑھوں کو بھی جانتا ہوں جو ایسی ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینا پسند کرتے ہیں جہاں پر ٹی وی لگی ہوئی، اور میں نے ایسے بوڑھوں کو بھی دیکھا کہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی لگی ہوئی ہے، اور ریموٹ جس سے ٹی وی چلاتے ہیں اس ریموٹ کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں یہ دیکھوں گا، وہ کہہ رہا ہے میں یہ دیکھوں گا، بڑھاپے میں. جبکہ اس کو پتا ہے کہ اس بڑھاپے کے بعد کوئی چوتھا دور نہیں آنا، اس کے بعد تو مرنا ہی ہے. اللہ کے بندو سوچو ذرا، جب ہمارا یہ حال ہوگا، بڑھاپے میں ہمارا یہ حال ہوگا،
تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ ہم سے کیا سیکھیں گے؟ تو یاد رکھو، پہلا سوال تم سے تمہاری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. عن عمرہ فیما افنا، او میرے بندے بتا تو نے اپنی عمر کہاں پہ گزاری، اپنا بچپنا کہاں گزارا، اپنی جوانی کہاں پہ گزاری، اپنا بڑھاپا کہاں پہ گزارا. ایک ایک سوال کا جواب دے، ایک ایک سانس کا حساب دے، ایک ایک دھڑکن کا حساب دے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دے. پہلا سوال پوچھا گیا، آپ نے کسی طریقے سے دھیمے دھیمے کر کے بتا بھی دیا، یہاں گزارا وہاں گزارا، یہ کیا وہ کیا. میرے نوجوان ساتھیوں دوستو، اب دوسرا سوال جو پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اس کو اچھے طریقے سے سن لو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال پوچھا جائے گا، عن شبابہ فیما ابلا. او میرے بندے بتا تو اپنی جوانی کہاں پہ گزار کے آیا ہے، تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگا دیا، تو نے اپنی جوانی کس طریقے سے گزاری تھی. غور کرنے کی بات ہے، جب پہلا سوال پوچھ لیا گیا کہ تو نے عمر کہاں گزاری، اس عمر کے اندر بچپنا بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، تینوں چیزیں آ گئیں. لیکن جوانی اتنی اہم چیز ہے، جوانی اتنی بڑی نعمت ہے کہ قیامت کے دن جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال کیا جائے گا. نوجوانوں سن لو اور سوچ لو، اس جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں پہ گزاری، عمر پوری کہاں پہ گزاری ہے تم نے بتایا، لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جوانی کہاں پہ گزاری. اس لیے اس جوانی کا بڑا خیال رکھنا ہے، اس ٹائم کا اور اس پیریڈ کا بڑا خیال رکھنا ہے. اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانا ہے. شاب نشا فی عبادت اللہ. اے اللہ کے نبی ہمیں یہ بتائیے کہ جب جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا اور جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھا جائے گا، اے اللہ کے نبی پھر ہم جوانی کو کس طریقے سے گزاریں، اللہ کو کس طریقے سے پسند ہے، اللہ کون سے جوانوں کو پسند کرتا ہے اور کس طریقے کے نوجوانوں کی نوجوانی کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرما دیا، شاب نشا فی عبادت اللہ. اللہ ایسے جوان کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہو. اللہ کو ایسے نوجوان پسند ہیں. او میرے نوجوان ساتھیوں غور سے سنیے، ہم کو اس طریقے کے نوجوان ہیں اور ہم اپنی جوانی کو کہاں پہ لگا رہے ہیں، ہماری جوانی کے دن کہاں پہ گزر رہے ہیں، کن چیزوں میں گزر رہے ہیں. اللہ کو کس طریقے کی جوانی پسند ہے، فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ. اللہ ایسے جوانوں کو پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کے دنوں میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں.